کہ اس دن ان کو جب آگ پر پلٹایا جائے گا، ان کے تقلب وجوہہم، ان کے چہروں کو پلٹایا جائے گا فی النار، پھر وہ یہاں افسوس کریں گے، یقولون یا ویلنا یا ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پیروی کی، لیکن ہمیں تو اب افسوس ہے، اور آپ ہمیں اب واپس بھیج دیں تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا۔ اب ہم نے ابصرنا سمعنا و ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں یقین آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ وہ بات ہے جو ہماری نہ سمجھ میں آتی ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو بھی یہ بات کرے اس کا عملی طور پہ ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ پیغمبر آئے، یہ بات کی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مکے کی 13 سالہ تاریخ کو آپ دیکھ لیں، پیغمبر نے تو بات یہی کی تھی کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور تم لوگ تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہو۔ اس وقت جو مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی تھی۔ الفاظ شاید میرے نئے ہیں، بات تو یہی تھی کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا، اور تم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہو۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے اور ہم نے بھی بت بنائے ہوئے ہیں، ہم تو بتوں کے لیے زندہ ہیں۔ یہ ہمارا جسم، ہماری حیثیت بہت سے لوگوں کے لیے بت ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ آج کے وزیر اعظم جو ہے، کیا وہ شریعت کے مطابق داڑھی چھوڑ دیں گے؟ اب تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بت ہے۔ میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو نہ مونچھ چھوڑوں گا نہ داڑھی چھوڑوں گا، ایسی یہی اچھا ہے۔ اور بات کیا ہے؟ مدینے کی بات، مدینے کی ہے، لیکن زندگی مدینے والے کی نہیں ہے۔ یہ ویسی میں نے آپ کو مثال دی، ہم میں سے ہر شخصیت کا بت ہے، ایک ہماری حیثیت ہے، ایک سٹیٹس ہے، وہ ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال زندگی کیا ہے؟ دیکھیں، زندگی اصل میں تو زندگی وہ ہے جو آپ نے یہاں آ کر حاصل کرنی ہے، وہ زندگی ہے۔ آپ نے زندہ ہونا ہے۔ وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ جب آپ اللہ کی ہدایت کو کان لگا کے سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت میں نے سنائی بھی تھی، اور پھر آپ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ خیر، تو زندگی تو دیکھیں، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، یعنی جس عالم میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک عارضی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک کے لیے تم نے یہاں رہنا ہے، اور پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم میرے ہو اور تم میرے پاس واپس آؤ گے۔ یہاں یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے بنائی ہے کہ ہم ایک امتحان سے، زندگی کے امتحان سے کامیابی سے گزر جائیں۔ زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پیدا کی ہے، میں دیکھنا یہ ہے میں نے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کے مطابق عمل، اللہ کے حکم اور پیغمبر کی پیروی، یہ اچھا عمل ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ اچھا عمل ہے۔ تو دیکھیں، زندگی، انسان آیا ہے بے جان، مردہ، سویا ہوا ہے۔ یہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے گا، تسلیم کر لے گا، اور زندگی کو ایک امتحان سمجھے گا، تو پھر کم از کم یہ پریشان نہیں ہوگا، خوش ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں، جب بھی امتحان ہوتا ہے، دنیا کے جو امتحان ہے، تو آپ جب امتحان ہوتا ہے تو اگلے درجے میں جاتے ہیں۔ میٹرک کا امتحان آپ دے لیں بچہ، تو پاس ہو کے فرسٹ ایئر میں جائے گا۔
6 میں ہے تو پھر 7 میں جائے گا۔ امتحان ترقی کے لیے ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ عام دنیا میں ٹیسٹ ہے، آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ ہم اس کو آرام اور آسائش کی جگہ سمجھتے ہیں، ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں تو یہی ہوں بس، اور میں نے یہاں رہنا ہے، مال بنانا ہے، پیسے کمانے ہیں، اور بس آرام آسائش، اور بس۔ آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں اور اپنی فکروں کو دیکھ لیں، ساری فکریں، ساری سوچیں آج کے مسلمان کی ظاہر کے لیے، ظاہر کے علاوہ کچھ اس کو یقین بھی نہیں ہے، اس کو اللہ کی توحید پر یقین نہیں ہے، رسول کی رسالت کے مدعا پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، اور سب سے پہلے تو قبر ہے، قبر بھی ہم نہیں مانتے۔ قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے گڑھا ہے، تفصیل موجود ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ کون مطلب دیکھیں، ایک آپ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے، آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، خوب ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ماحول ہے، اور ایک آپ کو کوئی کہتا ہے یار یہ دوسری گلی میں ایک گھر ہے تم وہاں چلے جاؤ، کوئی مجبور کرتا ہے، لیکن وہاں ہر کمرے میں آگ جل رہی ہے، مثال ہے سمجھنے کے لیے، گرمی کا موسم ہے، پھر ہر کمرے میں آگ جل رہی ہے، اور وہ آگ ایسی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لیتی، آپ آمادہ ہو جائیں گے اس گھر میں جانے کے لیے؟ جب آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، بھائی دکھاؤ تو گھر کہاں ہے، وہ جب وہ آپ کو دکھانے لے جائے گا، گھر ٹھیک ہے بڑا ہے لیکن ہر جگہ آگ ہے، ادھر بھی آگ ادھر بھی آگ، آگ جل رہی ہے، اور اس میں بجھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، تو آپ کیا شفٹ ہو جائیں گے اس گھر میں؟ یقین کی بات ہے۔ دوزخ کی آگ بجھے گی؟ نہیں بجھے گی، اور کتنی سخت آگ ہے، پھر وہاں کھانا پینا وہ تو سب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بستر ہوں گے آگ کے، اوپر آگ کے رضائیاں ہوں گی، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم غواش، او کما قال، ان کے نیچے آگ کا بسترا ہوگا، اوپر جو ہے آگ کی لہر ہوگی۔ اور ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ سورہ احزاب کا مضمون ہے کہ اس دن ان کو جب آگ پر پلٹایا جائے گا، ان کے تقلب وجوہہم، ان کے چہروں کو پلٹایا جائے گا فی النار، پھر وہ یہاں افسوس کریں گے، یقولون یا ویلنا یا ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پیروی کی، لیکن ہمیں تو اب افسوس ہے، اور آپ ہمیں اب واپس بھیج دیں تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا۔ اب ہم نے ابصرنا سمعنا و ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں یقین آ گیا، اب آپ ہمیں واپس بھیج دیں۔ تو واپسی تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر کام دنیا میں، ہر انسان جو ہے جو بھی کام کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، ایک ضرورت کے تحت کرتا ہے، یہ نمبر 1، ضرورت کے تحت آپ کام کرتے ہیں، بامقصد کام کرتے ہیں، اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، یہ ہمارا عام رویہ ہے زندگی میں، ہر کام ایک ضرورت بلا ضرورت۔ اب گھر میں آپ سو رہے ہیں مثال کے طور پر، رات کا 1 بج رہا ہے، آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے باہر جانے کی، آپ اچانک چلتے ہیں اور بازار کا چکر سارے بازار بند، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بنا کسی ضرورت کے آپ اٹھیں، کپڑے پہن لیں جو بھی مناسب ہے، تو وہ اور باہر میں بازار کا چکر لگانے نکلیں، اور رات کا بج رہا ہے 1 یا 2 بج رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کرے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، بیگم صاحبہ اس کو پوچھیں کہ بھئی وہ تیار ہو رہے ہیں باہر جانے کے لیے، میاں جی کیا بات ہے، تم اٹھ گئے ہو باہر جانے کی تیاری کر رہے ہو، کہے گی نہیں بیگم صاحبہ؟
پوچھے گی کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انسان ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے دنیا میں، بنا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتا۔ دیکھیں ہم جو گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم نے سوچا ہے اور سمجھا ہے۔ دنیا کو سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری نظر میں کسی بات پر یقین ہی نہیں۔ ورنہ قبر تو، عذابات قبر کی تفصیل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، دوزخ کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جنت کے حالات کتنے عمدہ ہیں جس کا ہم تصور بھی اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن بہت اچھے ہیں۔ تو ہمارا تو یقین نہیں ہے، رب نے جو باتیں کہی ہیں، پیغمبر نے جو باتیں کہی ہیں، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ جب آپ اللہ اور رسول کی بات کو نظر انداز کر دیں، اس پر یقین نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، پھر آپ قرآن سے بے نیاز ہو کر زندگی گزاریں، پھر آپ اپنے فیصلے خود کریں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، کیونکہ اللہ کی مرضی تو وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم